بسم اللہ الرحمن الرحیم الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزیزان گرامی، اس کائنات میں سب سے مبارک لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء یعنی اپنے دوست کہا. ہر زمانے میں، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مبارک ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے ولی، اپنے دوست کے درجے پر فائز کرتا ہے. لیکن افسوس اس بات پہ کہ ہمارے معاشرے میں ولی، نیک انسان، اللہ والا، پہنچا ہوا اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے بالکل جاہلیت والے اعمال کرتا ہوا نظر آئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک ہم نے جتنے ولی دیکھے ہیں ان کے حلیے تو ذرا سوچئے. وہ ولی کہلاتا ہے جو ساری زندگی کبھی نہایا نہ ہو. وہ ولی کہلاتا ہے جو ننگا بیٹھا ہو. وہ ولی کہلاتا ہے جو ننگ دھڑنگ بیٹھا چرس اور ہیروین اور اس طرح کے نشے سر عام کر رہا ہو. وہ ولی کہلاتا ہے جو لوگوں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے جسموں سے کھیلنے والا ہو. اور اس سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی وہ یہ کہ ہم چل کے ان کے پاس جاتے ہیں، ہم چل کے ان کے پاس اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کی عزتوں کا جنازہ اپنے ہاتھ سے نکلواتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولادیں دیتا ہے، جو چاہو دیتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ انسان جو اپنے ڈھنگ کے جسم کے کپڑے پہننے پہ قادر نہیں، وہ کسی کو کیا دے گا؟ وہ انسان جو اپنی پاکیزگی اور پلیدگی کے بارے میں نہیں جانتا، وہ کسی کے بارے میں کیا دے گا؟ وہ کسی کو کیا دینے والا ہوگا؟ وہ انسان جسے اپنے پردے کا خیال نہیں، جسے اپنے پردے کی فکر نہیں، جسے اپنے ہوش اور حواس تک قائم نہیں، وہ انسان کسی کو کیا دے گا؟ میرے بھائی، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں ولی تو بڑی دور کی بات، نبی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. یہ اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے، سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، جس سے چاہے روک لینے والا، صرف میرے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی شان ہے. اور نبی
نبی کا صرف ایک کام ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں وہ کام بیان کیا, انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب. میرے نبی تمہارا کام ہے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, ہر نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچا دیتا ہے, اللہ رب العالمین کی امانت کو کائنات تک منتقل کر دیتا ہے. وعلینا الحساب, اور میرا مالک کہتا ہے جو اسے قبول کر لے وہ کامیاب ہے, جو اس کو رد کر دے وہ ناکام ہے. میں دونوں کا حساب لوں گا, اپنی رحمتوں سے قبول کرنے والوں کو جنتیں دوں گا, جو رد کرنے والے ہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. تو ہم نے ولی کی تعریف, ولی کا طریقہ, ولی بنانا اپنے پاس سے کر لیا ہے. جسے چاہا ولی بنا لیا, جسے چاہا ولی کہنا شروع کر دیا. وہ بندہ, اور اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ سوچ عام ہے کہ جو بندہ کاروبار جس کے پاس نہیں, کھانا پینا جس کے پاس نہیں, جو بالکل بے روزگار ہے, وہ جھوٹا ولی بن کے بیٹھ جائے, ساری دنیا کی دولتیں اس کے پاس اکٹھی ہو جائیں. اور کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں اور ملکوں میں بھی یہ لعنتیں موجود ہیں. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کون ہیں؟ لا خوف علیہم, ان کے اوپر دنیا کے اندر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون, اور کل قیامت کا دن جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, ولا هم يحزنون, انہیں کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں جو اس مبارک لفظ کے, اللہ رب العالمین کی دوستی کے مقام کے شرف پر ٹھہریں گے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے, وکانوا یتقون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے, جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے والے تھے. لیکن ہمارے ہاں جیسے میں نے ابھی عرض کیا, سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو جتنا بڑا بدبخت, گناہگار, بے حیا, بے شرم ہے, وہ اتنا بڑا ولی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے اس کائنات میں ولی اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اتنے مبارک لوگ ہیں کہ قرآن نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایتیں دی ہیں. فبھداہ مقتدہ. تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اصحاب محمد کی اقتداء کرنی پڑے گی, ان جیسا ایمان لانا پڑے گا, ان جیسی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ رب العالمین نے جو ان جیسا ایمان لے کے آئے, جو ان جیسی زندگی گزارے, میرا اللہ قرآن میں اسے بھی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. جو ان جیسی ہدایت لے کے آئے گا, میں اللہ بھی اسے ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم نے ہدایت کا ذریعہ کسے بنا لیا کہ جو جی میرے بابا جی کہیں گے, جو میرے پیر صاحب کہیں گے, جو فلاں ملنگ مجھے کہے گا, وہ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کے ذریعے ہدایت ملنی ہوتی تو میرا اللہ قرآن میں واضح کر دیتا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب, اپنی حدیث میں واضح کر کے جاتے کہ لوگوں میرے بعد تمہیں ہدایت ملے گی تو ان لوگوں سے ملے گی, جاؤ ان لوگوں سے جا کے ہدایت لے لینا. بلکہ کیا کہا, میرے بعد تمہیں اگر ہدایت ملے گی تو ابو بکر سے ملے گی, عمر سے ملے گی, عثمان سے ملے گی, علی سے ملے گی, میرے سارے اصحاب سے ملے گی, اور اس کے بعد جو میرے لوٹ آنے والے لوگ ہوں گے, جو ایمان لانے والے ہوں گے, میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے, ان لوگوں سے تمہیں ہدایت ملے گی. سب سے پہلے اس کائنات کے سب سے بڑے ولی اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس یہ کہ ہم اصحاب محمد کو ولی نہیں مانتے. ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو اصحاب محمد کے بارے میں اپنی غلیظ زبانوں کو استعمال کرتا ہے. 3 دن پہلے ایک عورت, میں تو بد نسل کہوں گا اسے, جس کی اپنی نسل کا پتہ نہیں, وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کر رہی ہے.
اور الزام کیا لگا رہی ہے؟ اور خود نام اپنی زبان سے کس کا لے رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زہرا، میرے رسول کا جگر گوشہ، ان کا نام اپنی زبان سے لے رہی ہے۔ اب جن بھائیوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی وہ یقیناً جانتے ہیں اس عورت کے چہرے پر پڑنے والی پھٹکار اور لعنت وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ میری محترمہ، اگر تم نے سیدہ فاطمہ کا نام لینا ہے، ان کی وکالت کرنی ہے، ان کی وکالت کی آڑ میں تم نے اصحاب محمد کو برا کہنا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی شکل و صورت ہی سیدہ فاطمہ والی بنا لو رضی اللہ عنہا وارضاہا۔ انسان اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ محبت کے دعوے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، جس طرح تمہارا محبوب ہے اسی طرح اپنے آپ کو کر دو۔ محبت کے دعوے کا سب سے بڑا اصول ہے، محبت کا دعویٰ سچا تب ٹھہرتا ہے جس طرح جس سے تم محبت کرتے ہو، جو وہ کرتا ہے وہی تم کرنا شروع کر دو، سمجھ آئے گی تم اس سے محبت کرنے والے ہو۔ یہ تم لوگ کہتے ہو، ہم تو اس سے بڑی سیرت اور عظمت بیان کرنے والے لوگ ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ سیدہ اتنے پردے والی تھی، اور کیوں نہ ہو، وہ نبی کی بیٹی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، کیوں نہ ہو۔ تم کہتے ہو کہ رات کی تاریکی میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکالنا، تاکہ کوئی غیر مرد میرے جسم کو، میرے لاشے کو کوئی غیر مرد دن کی روشنی میں دیکھ نہ سکے۔ سبحان اللہ، یہ تم ہو کہ سیدہ کے نام پہ وکالت کرنے والی ہو، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارے جسم سے، تمہارے چہرے سے دنیا کو دعوت گناہ مل رہی ہے۔ کس منہ سے تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وکالت کرنے والی ہو؟ یہ واضح ہو جاتا ہے یہ وہ چہرے ہیں جو کسی کی وکالت کرنے والے نہیں، بلکہ یہ وہ لعنتی چہرے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، علیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ یہ وہ چہرے ہیں جو لعنتی چہرے ہیں، کیونکہ یہ ان زبانوں کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں جن ہستیوں کو میرے اللہ نے قرآن میں 7 سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیابیوں کی منزلوں پر کامیابی کی منزلوں پر فائز ہونے والے ہیں، اولئک هم الفالحون، یہ لوگ نیک ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تم ان کی ہدایت والی ہدایت لے کے آؤ، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ قرآن نے کیا کیا، قرآن نے کیا عطا کیا، کیا سند عطا کی؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں، یہ میں اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ان کے بارے میں بکواس کرے، اور بکواس بھی کیسی کرے، وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اس کائنات میں انصاف کا قتل اس وقت ہو گیا تھا جب سیدہ فاطمہ کو انصاف نہیں ملا تھا۔ کس سے انصاف نہیں ملا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، جب ابو بکر کے پاس آئیں اور آ کے کہا کہ ابو بکر، اے چچا جان، مجھے میرے باپ کی وراثت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ دیجئے، میں ان کی بیٹی ہوں، اکلوتی اولاد ہوں، مجھے حصہ دیجئے، مجھے اپنے باپ کی وراثت سے حصہ چاہیے۔ اور ہر بیٹی کا حق ہے وہ اپنے باپ کی وراثت کا حصہ مانگے، کیونکہ یہ حق اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے، کسی نے اس کو دے کے احسان نہیں کرنا۔ ہمارے آج کے اس جمعہ میں بھی ایسے بھائی موجود ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو بہنوں کو یہ کہہ کے حصہ نہیں دیتے، جو بہنوں کا حصہ یہ کہہ کے مار لیتے ہیں، ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی، تمہیں جہیز دے دیا تھا، اب تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائی،
تیرے باپ نے تیری شادی بھی کی تھی، اور تیری شادی مفت میں نہیں ہوئی تھی، جتنا تیری بہن کے جہیز پہ خرچہ ہوا تھا اتنا تیری شادی پہ بھی ہوا تھا، پھر تو کس منہ سے حصہ لے رہا ہے باپ سے؟ قرآن نے بہن کو ایک حصہ دیا ہے، بھائی کو ڈبل دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اسی لیے کہ بہن نے گھر بیٹھ کے کھانا ہے، بھائی نے محنت کرنی ہے۔ لیکن یہ بات کوئی ذکر نہیں کرتا، اور بھول جاتے ہیں کہ عورت کو قرآن نے تین طرح سے حصہ دیا ہے۔ بطور بیٹی حصہ دیا، بطور بیوی حصہ دیا، بطور ماں حصہ دیا۔ کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ قرآن نے اور اسلام نے کوئی ناانصافی نہیں کی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی ایک بالغ زمین پر قبضہ کر لے طوق اللہ علیہ 70 عرضا یوم القیامت من النار، اللہ رب العالمین اس کے گلے میں جہنم میں سے 70 زمینیں بنا کے اس کے گلے میں توق اور ہار پہنا دے گا۔ بہنوں کی وراثت کے نام پہ حصے کھا لیے جاتے ہیں، بہنوں کی وراثت کو مار لینا، کھا لینا اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو اپنی بہنوں کو بلا کے کہو یہ لے میری بہن، باپ کی وراثت سے تیرا یہ حصہ بنتا ہے، اور یہ حصہ تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، میں تجھے دیتا ہوں۔ کوئی ایسی جرت پیدا نہیں کرنے والا، کیونکہ کھانا سب جانتے ہیں، دینا کوئی نہیں جانتا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آگے کہا مجھے میرے باپ کی وراثت سے حصہ دیجئے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بات کہی تھی، کہا بیٹا میں نے تیرے باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، ہم انبیاء کی جماعت سارے کے سارے نبیوں کا یہ اصول ہے، ہر نبی کے بارے میں یہ اصول ہے، لا نورث درہما ولا دینارا، ہم اپنی وراثت میں درہم و دینار اور پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے، ما ترکنا صدقہ، اور اگر فوت ہوتے وقت نبی دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اصول بنا دیا ما ترکنا صدقہ، جو چھوڑ کے جائیں گے وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ اصول ہم نے تیرے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، اس اصول کے بعد بیٹا میں تیرے لیے وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیکھتا، میں معذرت خواہ ہوں، تیرے باپ کی جو زمین تھی جو باغ تھا وہ آج اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے بیت المال کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ اور یہ اصول کس نے بنایا؟ اس اللہ نے، اور یہ اصول بتانے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اس بات پہ وہ محترمہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یا اللہ تعالیٰ اسے لعنتوں میں ڈال کے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ظلم ہوا، انصاف کا انتقام ہوا، انصاف مر گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ظلم تب ہوتا کہ ابو بکر اپنی بیٹی کو جو نبی کی بیوی تھی، ابو بکر کہتے میری بیٹی یہ لے، میں تجھے تیرے باپ تیرے خاوند کی وراثت سے حصہ دیتا ہوں، یہ لے تیرے خاوند کی وراثت، یہ اس کا حصہ ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اب نبی کی بیٹی کو کہیں کہ بیٹا تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، تب تو ظلم بنتا تھا۔ اگر ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا جو ان کا اپنا خون تھا اور اسی نبی کی بیوی تھی، اور یاد رہے وراثت میں سب سے پہلے حصہ بیوی کو ملتا ہے پھر بیٹی کو ملتا ہے۔ ابو بکر نے نہ بیٹی کو دیا نہ بیوی کو دیا، کسی کو حصہ نہیں دیا۔ دونوں کے لیے ایک قانون تھا ما ترکنا صدقہ، جو محمد چھوڑ کے گئے ہیں وہ بیت المال میں جائے گا۔ تم کہتے ہو ظلم ہوا، ظلم کرنے والے تو تم ہو کہ تم نے اپنی زبانوں کو ابو بکر کے بارے میں استعمال کیا، اور یہ ابو بکر تو وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میرا اللہ مجھے کسی کو دوست بنانے کی اجازت دیتا تو اللہ کی قسم میں ابو بکر کو اپنا دوست منتخب کرتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا ابو بکر کے مال سے خرچ کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ کسی کے مال نے اگر مجھے فائدہ دیا ہے تو ابو بکر کا مال ہے. تو جناب ابو بکر رو پڑے اور محبت سے کہا اللہ کے رسول مال کی بات ہے, ابو بکر کا مال آپ کے لیے, جان آپ کے لیے, ابو بکر کے خاندان آپ کے لیے. اور میرے رسول نے کیا کہا, النبی فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, وعمر فی الجنہ, وعثمان فی الجنہ, وعلی فی الجنہ رضی اللہ عنہم وارضاہم. یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں اپنی زبان چلانے والے؟ اور میں آخری بات کر کے بات کو ختم کر دوں. دو صحابہ, عظیم صحابہ, جلیل القدر صحابہ, ایک کا نام عمر, دوسرے کا نام علی رضی اللہ عنہم وارضاہم. دونوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ایمان والا کون تھا؟ سب سے بہترین ایمان والا کون تھا؟ سبحان اللہ. اور ایمان یہ وہ ایمان ہے جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, اصحاب محمد کے ایمان جیسا ایمان لے کے آؤ. تو جناب عمر نے تو کہہ دیا, کہا اللہ کی قسم آج سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو. اللہ کی قسم ابو بکر کا ایمان پوری ایمان کائنات کے ایمان سے بھاری ہوگا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم روئے عرض پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے زیادہ مبارک ہے, سب سے بہترین ایمان والی ہے, وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہم وارضاہم. اور ساتھ کہا کرتے تھے جو یہ نہیں مانتا اللہ کی قسم میں اپنی تلوار کو اس کے سامنے کھڑا کرتا. آؤ تم نے کسی کی نہیں ماننی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مان لو. ان سے تو تم محبت کے بڑے دعوے کرتے ہو, اور ہم اہل السنہ والجماعہ سب سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ سارے کے سارے اصحاب محمد ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم کسی کی ذات کے بارے میں ایک کلمہ بھی نہ کہنے کے لیے تیار ہیں, نہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج کی گفتگو جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم کروں. اس کائنات کے سب سے بڑے ولی وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے ولیوں کی جتنی نشانیت بیان کی ہیں وہ سب کی سب اصحاب محمد میں پائی جاتی تھی, اور اس طرح پائی جاتی تھی کہ کائنات ان کی ان صفات کی تعریفیں کرتا تھا, کائنات ان کی صفات کی گواہیاں دیتا تھا, اور سب سے بڑھ کے میرا اللہ ان کی ان صفات کی اور عظمتوں کی گواہی دینے والا تھا. اب بتاؤ اگر اللہ کسی کے بارے میں گواہی دے تم انکار کرو, جھٹلاتے کس کو ہو, اپنے آپ کو یا اللہ کو؟ اپنے ایمان کی فکر کرو. اور جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں عقیدے کا کوئی موضوع نہیں, وہ جان لے جو بندہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ کے رسول پر بھی انگلی اٹھاتا ہے, اللہ کی طرف بھی بات کرتا ہے. اور صحابہ کا ایمان یہ ہمارے عقیدے کا ایک جز ہے, صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جو اسے عقیدے اور ایمان سے الگ مانتا ہے وہ جان لے وہ جھوٹ بولنے والا اور مکاری کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہترین ایمان کو اپنے نفسوں میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد. عزیزان گرامی, آج کے خطبے کا خلاصہ یہ کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو ننگ دھڑنگ اپنی عقل اور حواس سے پیدل ہو, بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی تابعداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنا آگے ہو کہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کرنے والا.
اور اس چیز کے بارے میں وہ کسی کی پرواہ کرنے والا نہ ہو. اس کو پرواہ ہو تو صرف دو باتوں کی کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، اور اس بات کی پرواہ ہو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں. اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو. یہ ولی اللہ ہے. اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ میں وہ مکمل صفات قرآن کی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی ان صفات کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اولیاء اللہ بنائے، ہمیں بھی اپنا دوست بنائے، ہمیں بھی اس مرتبے پہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ هذا البلاد، بلاد الحرمين الشريفين. اللهم احفظ مليكنا وولاة أمورنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير آجله يا رب العالمين. اللهم فك أسيرنا، اللهم فك أسيرنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا وحوائج جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.